بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے راستے میں نکلنے اور مال خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا غمگین ہونا۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابن یامین نصری رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو لیلہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں حضرات رو رہے تھے۔ یا ابن یامین نے پوچھا، آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے تاکہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری دے دیں، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سواری نہ پائی جو آپ ہمیں دے دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ہمارا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، اس وجہ سے ہم لوگ رو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن یامین نے ان حضرات کو اپنی اونٹنی دے دی اور سفر کے لیے کچھ کھجوروں کا توشہ بھی دیا۔ ان دونوں نے اس اونٹنی پر کجاوا کسا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ یونس بن بقیر نے ابن اسحاق سے روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علبہ بن زید رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو رات کو نکلے اور کافی دیر تک رات میں نماز پڑھتے رہے، پھر رو پڑے اور عرض کیا، اے اللہ، آپ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، پھر آپ نے نہ مجھے اتنا دیا کہ میں اس سے جہاد میں جا سکوں، اور نہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دی جو مجھے جہاد میں جانے کے لیے دے دیتے، لہٰذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہو وہ معاف کر دیتا ہوں، اور اس معاف کرنے کا اجر و ثواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر یہ صبح لوگوں میں جا ملے۔ حضور نے فرمایا، آج رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علبہ نے کھڑے ہو کر حضور کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہارا یہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیا ہے۔ حضرت ابو عبس بن جبر کہتے ہیں کہ حضرت علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ جب حضور نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تھا وہ لانے لگا۔ حضرت علبہ بن زید نے کہا، اے اللہ، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے جس نے بھی میری آبرو ریزی کی ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں، یعنی اسے معاف کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے یہ اعلان کیا کہ کہاں ہے وہ آدمی جس نے گزشتہ رات اپنی آبرو ریزی کا صدقہ کیا؟ اپنی آبرو کا صدقہ کیا۔ اس پر حضرت علبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ اللہ کے راستہ میں نکلنے میں دیر کرنے پر اظہار ناپسندیدگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے لیے ایک جماعت کو بھیجا جن کا امیر حضرت زید کو بنایا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر امیر ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر شہید ہو جائے تو حضرت ابن روا امیر ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابن روا ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی۔ حضور نے انہیں دیکھا تو فرمایا، تم کیوں ٹھہر گئے اور اپنی جماعت سے پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن روا رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر میں بھیجا۔ اس لشکر کی روانگی جمعہ کے دن ہوئی تو حضرت ابن روا اپنے ساتھیوں کو آگے بھیج دیا اور کہا، میں ذرا پیچھے رک جاتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر اس لشکر سے جا ملوں گا۔ حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو دیکھا،
آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں، پھر اپنے لشکر سے جا ملوں گا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے اگر تم وہ سارا بھی خرچ کر دو تو بھی تم ان کی اس صبح کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہو۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک غزوہ میں جانے کا حکم دیا تو ایک آدمی نے اپنے گھر والوں سے کہا میں ذرا ٹھہر جاتا ہوں تاکہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ لوں، پھر آپ کو سلام اور آپ کو الوداع کہہ کر چلا جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے حضور میرے لیے کوئی ایسی دعا فرما دے جو قیامت کے دن پہلے سے پہنچ کر کام آنے والی چیز ہو۔ جب حضور نماز پڑھ چکے تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضور نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھی تم سے کتنا آگے نکل گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ لوگ آج صبح گئے ہیں، یعنی آدھے دن کے بقدر مجھ سے آگے نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے فضیلت میں تم سے اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ابھی رات کو چلے جائیں یا فرمایا تو رات یہاں ٹھہر کر صبح چلے جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزارو؟ حضرت ابو ذرا بن عمر بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب وہ لشکر چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت معاذ بن جبل پر نگاہ پڑی، ان سے پوچھا تم یہاں کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر چلا جاؤں گا اور لشکر کو جا ملوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے؟ اللہ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔